بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا. واضح رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت جو حضرات صحابہ اکرام کمزور تھے وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہے، اور جو باحیثیت تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا جاتا تھا کہ مومن وہی ہوگا جو استطاعت کے باوجود، یعنی استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اب وہ مکہ مکرمہ میں نہ رہے بلکہ مدینہ منورہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے وہاں آ جائیں اور اسلام کی نصرت کریں، مؤمنین کی جماعت میں شامل ہو جائیں. ایمان کا حصہ سمجھا جاتا تھا. پھر جب ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کا فاتح بنایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، یعنی اب مکہ فتح ہو گیا، وہ دار الاسلام بن گیا، دار الکفر نہیں رہا، اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی. اب جب یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی تو اور سمجھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو کچھ مشرکین عرب میں سے بھی کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آئے اور یہ ظاہر کیا کہ ہم مہاجر ہو کر آئے ہیں. کچھ دنوں مدینہ منورہ میں مقیم رہے، پھر مدینہ کی آب و ہوا کے موافق نہ آنے کا عذر کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مکہ واپس جانے کی اجازت مانگی اور کہا کہ ہم یہاں جنگل میں رہ رہے ہیں،
یہاں کی آب و ہوا ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ یہ بہانہ کر کے مدینہ منورہ سے نکل گئے اور منزل بمنزل کوچ کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے مکہ کے مشرکین سے جا ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھوٹ موٹ خط لکھا کہ ہم مدینہ منورہ کی آب و ہوا کے موافق نہ آنے کی وجہ سے اپنے وطن واپس چلے آئے ہیں۔ یہ حال سن کر مسلمان ان کے ایمان اور کفر میں اختلاف کرنے لگے۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہوا کہ واقعی وہ مسلمان ہیں، کچھ حضرات کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، جب ہجرت فرض ہو گئی ہے اور دار الکفر سے دار الاسلام میں رہنا اس وقت کا تقاضا ہے، اور چاہے مصائب مسائل کیسے بھی پیش آئیں، صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمیں بدگمان نہ ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا تو اب وہ اپنے حال پر، یعنی اسلام کے حال پر باقی نہ رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آج اس وقت ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ دار الاسلام کو، یعنی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دار الکفر کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ اب مکہ مکرمہ میں رہنا یہ اسلام کی ہمدردی نہیں ہے۔ اسلام کی ہمدردی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو یہیں آ کر بسا جائے۔ ہجرت فرض ہے، اور جو ہجرت نہیں کر رہا ہے استطاعت کے باوجود تو وہ کافروں جیسا عمل کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے واضح کیا آج کی اس آیت میں، تو اور ان کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اب وہ وہاں سے نہ نکلے، وہ وہیں رہے، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ جن لوگوں کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ اپنے معاہدے کے اعتبار سے زندگی گزاریں، ان کو منافقین نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ آنے کے بعد واپس مکہ چلے گئے اور صرف مدینہ منورہ کا مزاج دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کے نفاق کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں، یعنی مدینہ آنے کے بعد واپس مکہ چلے گئے، ہجرت کو ختم کر دیا، ان کی بنیاد پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی بھی کبھی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اس طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ، یعنی اللہ کے نبی کی بات نہ مانو۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کو فرض قرار دے دیا ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف آنے کو،
یہ لوگ خود بھی واپس ہو گئے اور تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ نہ دیا جائے، اور تمام کافر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ کفر میں لوٹ آئیں۔ لہذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو، یعنی ہجرت نہ کرنا چاہیں تو اب ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اہل ایمان کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ کفر کی مدد کر رہے ہیں، اور جہاں بھی ان کو پاؤ ان سے مقاتلہ کرو، اور ان میں سے دار الکفر میں رہنے والوں میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا مددگار نہ بناؤ۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ ہاں وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو ان سے مقاتلہ نہیں کیا جائے گا، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل میں تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بیزار ہوں، یعنی وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تو جو لڑنا نہیں چاہتے ان سے لڑا نہیں جائے گا، اور اپنے قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی وہ لوگ اعراض ہیں تو ان سے مقاتلہ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔ لہذا جن سے جنگ نہیں ہو رہی ہے، جو امن کے ساتھ رہنا چاہیں تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ امن کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے جنگ نہ کریں دار الکفر کے لوگ اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جن سے معاہدہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ نہیں کرنا چاہتے تو مسلمان بھی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، البتہ اگر کوئی مقاتلے پر آمادہ ہو جائے تو پھر حکم ہے کہ مسلمان بھی مقاتلہ کریں گے، ظلم نہیں سہا جائے گا۔ آیت صاف ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔